عزیز دوستو، یہاں ایک بہت اہم پہلو ہے، اس پر میں آپ تمام حضرات کی بہت زیادہ توجہ چاہوں گا۔ ایک بہت اہم پہلو، آج معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے ہر کوئی دعوے دار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، میں نے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ کوئی پیر ہے تو وہ کہہ رہا ہے جی میں نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ کوئی تحریک بنا کے بیٹھا ہے کہ جی میں نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ جو اصلاح کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اور وہ اسلام کے حوالے حکومت نہیں کرتا، اسلام کو حاکمیت اور حکومت دینے کی بات نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کا سیاسی شعور اتنا بیدار ہو کہ مسلمان حکومت اسلام کے حوالے کر دیں، رسول اللہ کے دین کے حوالے یہ تخت و تاج کر دیا جائے، یاد رکھے وہ بندہ اصلاح کا دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹ کر رہا ہے۔ میری بات کو بہت توجہ سے سمجھ لیں کہ اصلاح کی کوشش، اصلاح کرنے کا کام یہ اسی وقت ممکن ہے، معاشرے کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے، لوگوں کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے کہ جب حکومت حضور کے دین کے پاس ہو۔ اس بندے نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، جہالت نے اس کی عقل پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کو دجل اور فریب میں مبتلا کر رہا ہے کہ ہم سیاست سے کوئی تعلق نہ رکھیں، حکومت کافروں کے نمائندے کریں۔ آپ بتائیے اس وقت جو قومی اسمبلی میں کچھ دن پہلے جو اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی گئیں، قومی اسمبلی یہ پاکستان کا چہرہ ہے، پاکستان کی نمائندگی ہے کہ وہاں ہم نے اپنی قوم کے منتخب نمائندوں کو وہاں بھیجا۔ وہ منتخب نمائندے کس کردار کے مالک ہیں؟ ان کا کردار یہ ہے کہ اگر صرف پاکستان کے قانون کے مطابق ان پر مقدمہ بنایا جائے تو 295C کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے۔ کیوں؟ جس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، جس پر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم لکھا ہوا تھا، اس کاغذ کو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ پھاڑ دیا، وہ بجٹ کی کاپیاں، اور انہوں نے وہ کاپیاں ایک دوسرے کو ماری، زمین پر گرائیں، اور بے شمار اوراق قومی اسمبلی کے فلور پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو جو قرآن کی توہین کرے، جو رسول اللہ کے نام کی توہین کرے، جو اللہ کے نام کی توہین کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی توہین کرے، اس پر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیا مقدمہ بنتا ہے؟ لیکن وہ مقدمہ کبھی بھی نہیں بنایا جائے گا۔ اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ آئندہ بھی پھر کہیں گے جی انہی کو لایا جائے، انہی کو ووٹ دو، پھر انہی چماروں کو لے آؤ، انہی ضمیر کے دین کے سوداگروں کو لے آؤ، انہی بد اخلاق لوگوں کو لے آؤ جو ماں بہن بیٹی کی عزت، یہ ان کا انفرادی عمل نہیں تھا، یہ پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور انہوں نے ماں بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا، وہاں کھڑے ہو کے ننگی گالیاں دی۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، نون لیگ کے لوگ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، ایم کیو ایم کے لوگ بھی تھے، اور مولوی بھی تھے اس کے اندر، سارے مل کر ایک حمام میں سارے ہی برہنہ ہو کر نہ رہے تھے۔ تو مجھے بتائیں، اگر حکومت ان کے حوالے ہوگی تو کیا اصلاح معاشرہ ہو سکتی ہے؟ قانون کے رکھوالے یہ ہوں گے، اصلاح معاشرہ ہو جائے گی؟ کیا یہ کہنے سے کہ ہم پوری دنیا میں اصلاح کا کام کریں گے؟ کبھی بھی پوری دنیا میں اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا، معاشرے کے اندر کبھی بھی انقلاب نہیں آ سکتا جب تک حکومت نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ کا دین حکومت کرنے آیا ہے۔ حضور کا دین کیا کرنے آیا ہے؟ سارے بولیں، حضور کا دین کیا کرنے آیا ہے؟ حکومت کسی اور کے پاس ہو، مجھے بتائیں پھر چوروں کو سیدھا کون کرے گا؟ ان ڈاکوؤں کو، پاکستان کے غداروں کو سیدھا کون کرے گا؟
اگر حکومت رسول اللہ کے دین کے پاس ہوتی تو ان کی مجال تھی کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کاغذ پر لکھا اس کو یوں پھاڑ کے پھینک دیں؟ ان کے اوپر جو حاکم ہے وہ ان سے بڑا چور اور غدار ہو تو کبھی وہ ان کو لگام نہیں ڈال سکتا۔ تو وہ لوگ چاہے وہ پیر ہیں، چاہے وہ آستانہ چلا رہے ہیں، یا کوئی ایسی تنظیم تحریک بنا کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اصلاح کا کام نہیں ہو رہا۔ اصلاح کی صورت قرآن سے پوچھئے کہ قرآن نے جو حدود، جو تعزیر کا نظام قائم کیا ہے وہ کس صورت میں ممکن ہے؟ حدود اور تعزیر یہ ہم نافذ نہیں کر سکتے، حدود اور تعزیر اسلام کا حاکم نافذ کر سکتا ہے، اسلام کی حکومت نافذ کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہنا کہ ہم سیاست سے دور رہ کر صرف اللہ اللہ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے اور انقلاب آ جائے گا، کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کی صورت ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار کیا جائے، اور یہود و نصارہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دینا چاہتے۔ یہود و نصارہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان رسول اللہ کے دین کو حاکمیت دیں۔ مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا پیٹ پلتا رہے، مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوشیاں آتی رہیں۔ تو یاد رکھیے پھر اس سے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین جب حکومت میں نہیں آئے گا تو ہماری خوشیاں بھی کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج ہر بندہ رونا تو رو رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی، کمر ٹوٹ گئی، ملک میں یہ ادارہ تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کبھی اس کا حل بھی تو تلاش کریں۔ اس کا حل جو رسول اللہ نے بتایا وہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد فی سبیل اللہ کیا اس لیے کہ حاکمیت اسلام کے حوالے ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جہاد فی سبیل اللہ کیا اس لیے کہ حاکمیت اسلام کے حوالے ہو جائے، حکومت اسلام کے حوالے ہو جائے۔ تو یاد رکھیے اصلاح معاشرہ کی ہر تحریک اسی صورت میں صحیح تحریک ہے جب وہ یہ بات کرے کہ رسول اللہ کے دین کو تخت پر لے آؤ، حضور کے دین کو تخت پر لے آؤ۔ تو پھر آپ دیکھیے گا جب رسول اللہ کا دین آ جائے گا تو پھر کسی مجرم میں مجال ہی نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کے احکامات کا مذاق اڑا سکے، روگردانی کر سکے، منہ پھیر سکے۔ اور اگر کسی نے یہ جرم کر دیا تو پھر اسلام تو وہ عظیم دین ہے کہ یہ بڑے بڑے عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے اور بڑے کمزور لوگوں کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اسلام کا معیار صرف ایک ہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کرے اسلام اس کو عزت دیتا ہے، جو رسول اللہ کے دین پر عمل کرے اسلام اس کو عزت دیتا ہے۔ عزیز دوستو، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں یہ بات یاد کر لیں کہ مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کر کے حضور کے دین کو حکومت دینے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری ترقی کی تمام راہیں مسدود رہیں گی، ناکامیاں ہمارا مقدر رہیں گی۔ اگر آپ نے انہی لوگوں کو آئندہ حاکم چنا، انہی لوگوں کو پھر سے آپ نے تخت پر بٹھایا جن کو خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے، جن کو قرآن مجید فرقان حکیم دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آئے، جن کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے کوئی سروکار نہ ہو بلکہ وہ مندروں کی تعمیر پر فخر کرے، وہ سکھوں کے ساتھ جفیاں ڈالنے پر فخر کریں، وہ پاکستان جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بنا ہے اس میں حضور کے غلاموں کو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں حضور کا نام لینے کی وجہ سے شہید کر دیں۔ یاد رکھیں اگر انہی لوگوں کو حکومت دی تو پھر اور مزید ذلت ہمارا مقدر ہوگی، اور عالم کفر آپ کے لیے ہر 5 سال کے بعد ایک پوری پلاننگ کر کے نیا حکمران چنتا ہے۔ 5 سال 10 سال 15 سال وہ اس کی ذہن سازی کر کے اس سے کام لیتا ہے، جب وہ ان کا من پسند بن جائے تو اس کو پاکستان کی حکومت میں لا کر پھر دین کے خلاف یہاں کام کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ اخبارات اٹھا لیں،
میڈیا اٹھا لیں، سوشل میڈیا اٹھا لیں، ہر طرف یہود و نصارہ کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ تو اگر آج محراب و منبر رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات صحیح معنی میں کریں تو ایک ہی پلیٹ فارم یہ بچا ہوا ہے۔ اگر جمعہ کے خطبات سے لے کر پیری مریدی سے لے کر مدرسوں میں تعلیم و تدریس، ان تمام معاملات میں صرف ایک ہی بات کی جائے کہ ہمیں رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا ہے، تو انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی عزت و ناموس عطا فرمائے گا۔